یہ اس رات کا ذکر ہے جب آسمان پر ستارے تو تھے، مگر زمین پر ایک بندے کی زندگی میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ وہ شخص خاموشی سے اپنے گھر کے ایک کونے میں بیٹھا تھا، سامنے بجھی ہوئی لائٹ، دل میں بجھی ہوئی امیدیں اور آنکھوں میں نمی۔ برسوں کی محنت مٹی میں مل چکی تھی، کاروبار ختم، قرض خواہ، دروازے پر رشتے دار کنارہ کش اور دوست خاموش ہو چکے تھے۔ انسان جب ہر سہارے سے ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا دل یہ سوال بار بار دہراتا ہے، کیا واقعی اللہ میری سن رہا ہے؟ مگر یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں ایمان کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ وہ شخص کوئی بڑا عالم نہیں تھا، نہ ہی بہت زیادہ علم رکھتا تھا، مگر اس کا دل جانتا تھا کہ اگر کوئی دروازہ اب بھی کھلا ہے تو وہ صرف اللہ کا ہے۔ اس نے جائے نماز بچھائی، سجدے میں سر رکھا اور آنسوؤں کے ساتھ بس اتنا کہا، اے اللہ، میں تھک گیا ہوں، میں ہار گیا ہوں، اب تیرے سوا کوئی نہیں۔ یہ وہ سجدہ تھا جس میں الفاظ کم اور درد زیادہ تھا۔ سجدہ لمبا ہوتا چلا گیا، مگر دعا میں ایک عجیب سی کمی محسوس ہو رہی تھی، جیسے بات پوری نہیں ہو رہی۔ اسی لمحے ایک بات یاد آئی جو اس نے کبھی کسی بزرگ سے سنی تھی، کہ دعا دراصل اس وقت آسمان تک پہنچتی ہے جب اس کے ساتھ درود پاک ہو۔ اس نے فوراً اپنی دعا روک دی، آنسو پوچھے اور دل کو سنبھال کر دوبارہ لب کھولے۔ اس بار اس نے پہلے اللہ کی حمد بیان کی، اس کی قدرت، اس کی رحمت اور اس کی بے نیازی کو یاد کیا۔ پھر آہستہ آہستہ درود ابراہیم پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے درود کی برکت دل میں اترتی گئی، ویسے ویسے اس کا بوجھ ہلکا ہوتا چلا گیا۔ اب اس نے اپنی حاجت رکھی، مگر اس بار لہجہ بدلا ہوا تھا۔ اب شکوہ نہیں تھا بلکہ یقین تھا۔ یہ وہی طریقہ ہے جو ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص دعا کر رہا تھا، مگر اس نے اللہ کی حمد کی، نہ درود پڑھا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جلدی کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح طریقہ بتایا کہ پہلے اللہ کی تعریف، پھر درود، پھر حاجت۔ یہ کوئی عام بات نہیں، یہ دعا کی روح ہے۔ جب بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اللہ کے حضور پیش کرتا ہے تو رحمت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ وہ شخص اب روزانہ اسی ترتیب سے دعا کرنے لگا، فجر کے بعد، عشاء کے بعد، تنہائی میں، خاموشی میں، درود کے ساتھ دعا۔ دن گزرتے گئے، مگر بظاہر حالات میں وہ تبدیلی نہ آئی۔ یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں اکثر لوگ ہمت ہار جاتے ہیں، مگر وہ شخص اب جان چکا تھا کہ دعا کا قبول ہونا کبھی کبھی وقت مانگتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ مگر اللہ کا قبول کرنا کبھی فوراً، کبھی تاخیر سے اور کبھی کسی اور بہتر صورت میں ہوتا ہے۔ ایک دن اچانک ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ ایک پرانا جاننے والا جس سے برسوں کوئی رابطہ نہیں تھا، اچانک ملا۔ باتوں باتوں میں اس نے اس شخص کے حالات سن لیے۔ اللہ نے اس کے دل میں رحم ڈال دیا۔ اس نے نہ صرف مالی مدد کی بلکہ کاروبار دوبارہ کھڑا کرنے میں بھی ساتھ دیا۔ جو دروازے بند تھے وہ ایک ایک کر کے کھلنے لگے، قرض اترنے لگے، عزت واپس آنے لگی، اور وہی لوگ جو منہ موڑ چکے تھے دوبارہ سلام کرنے لگے۔ وہ شخص جانتا تھا کہ یہ سب کسی انسان کی مہربانی نہیں بلکہ اس دعا کا نتیجہ ہے جو اس نے درود کے ساتھ مانگی تھی۔ وہ اکثر رات کو تنہائی میں بیٹھ کر یہی سوچتا کہ اگر اس دن میں نے اللہ سے شکوہ کرتے ہوئے ہمت ہار دی ہوتی تو شاید آج یہ دن نہ دیکھتا۔ اللہ واقعی ہر چیز پر قادر ہے۔ قرآن بار بار یہی اعلان کرتا ہے کہ اللہ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو بس کن فرماتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دعا کوئی رسم نہیں بلکہ ایک طاقت ہے، ایک رابطہ ہے، ایک یقین ہے
درود شریف اس رابطے کو مضبوط کر دیتا ہے۔ جب انسان سب کچھ کھو دے تو اصل میں وہ اللہ کو پانے کے قریب ہو جاتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ مایوسی کو دل میں جگہ نہ دی جائے، کیونکہ مایوسی شیطان کا ہتھیار ہے اور امید اللہ کی پہچان۔ اگر آج آپ کسی مشکل میں ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ راستے بند ہو چکے ہیں، تو یاد رکھیے اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ بس دعا کا طریقہ درست کر لیجئے، صبر کو تھام لیجئے اور درود کو اپنی دعا کی زینت بنا لیجئے۔ وہ رب جو اندھیرے رات میں چیونٹی کی آواز سنتا ہے، وہ آپ کی ٹوٹے دل کی صدا بھی ضرور سنے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ شخص اب ظاہری طور پر سمجھ چکا تھا، مگر اس کے دل میں یہ سوال بار بار ابھرتا تھا، کیا یہ سب صرف ایک مشکل کے حل کے لیے تھا، یا اللہ مجھے کچھ اور سکھانا چاہتا ہے؟ یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جب آزمائش کی ایک اور شکل شروع ہوتی ہے۔ جب انسان کو لگتا ہے کہ اب سب ٹھیک ہو گیا ہے، تو اصل امتحان شکر اور عاجزی کا ہوتا ہے۔ وہ شخص اب پہلے کی طرح صرف اپنی ضرورت کے وقت نہیں بلکہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرنے لگا۔ اس نے اپنے دن کی شروعات درود شریف سے کرنا شروع کر دی، چلتے پھرتے، کام کرتے ہوئے، حتیٰ کہ تھکن کے عالم میں بھی اس کی زبان پر درود ہوتا۔ ایک دن اس کے پاس ایک شخص آیا جس کا حال اس سے بھی زیادہ خراب تھا۔ قرض، بیماری اور گھریلو پریشانیاں، سب کچھ ایک ساتھ۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا، میں نے سب کچھ آزما لیا، اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ اس لمحے اس شخص کو اپنی پچھلی حالت یاد آ گئی، وہی آنسو، وہی بے بسی، وہی سوالات۔ اس نے اس پریشان حال انسان کو اپنے پاس بٹھایا اور اسے کوئی لمحہ وعظ نہیں کیا، بس اتنا کہا، نماز کے بعد 2 منٹ نکالنا، اللہ کی حمد کرنا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اور پھر دل کھول کر دعا کرنا۔ بس یہی عمل ہے، باقی اللہ کا کام ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں اس شخص کی آزمائش ختم اور اس کی ذمہ داری شروع ہوئی۔ اللہ جسے نعمت دیتا ہے، اس سے یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ نعمت آگے منتقل کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مخلوق اللہ کا قطبہ ہے اور اللہ کو وہ شخص سب سے زیادہ محبوب ہے جو اس کے بندوں کو نفع پہنچائے۔ کچھ دن بعد وہی پریشان حال شخص دوبارہ آیا، مگر اس بار آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ حیرت تھی۔ اس نے بتایا کہ کس طرح ایک بند راستہ خود بخود کھل گیا، کس طرح اس کی بیماری میں آسانی ہوئی اور کس طرح اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ وہ بار بار ایک ہی بات دہرا رہا تھا، میں نے بس درود کے ساتھ دعا کی تھی اور باقی سب خود ہو گیا۔ یہ سن کر اس شخص نے دل میں شکر کی کیفیت اور بڑھ گئی۔ اسے سمجھ آ گیا کہ دعا صرف مانگنے کا نام نہیں بلکہ اللہ سے جڑنے کا نام ہے۔ قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور شکر صرف زبان سے نہیں عمل سے بھی ہوتا ہے۔ لیکن زندگی ہمیشہ ایک ہی جیسی نہیں رہتی۔ کچھ عرصے بعد اس شخص پر ایک اور آزمائش آنے لگی، اس بار مالی نہیں بلکہ عزت و صبر کی۔ اس پر چھوٹا الزام لگا، بات پھیل گئی، لوگ باتیں بنانے لگے۔ وہ چاہتا تو فوراً بددعا کرتا، مگر اس نے خود کو روک لیا۔ اس نے سوچا، جس رب نے مجھے پہلے نکالا تھا وہ اب بھی قادر ہے۔ اس نے اس بار دعا میں صرف یہ جملہ مانگا، یا اللہ مجھے صبر دے اور معاملہ تیرے سپرد ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ حقیقی توکل سیکھتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ چند ہی دنوں میں حقیقت کھل گئی، الزام جھوٹا ثابت ہوا اور جنہوں نے بات پھیلائی تھی وہ خود شرمندہ ہو گئے۔ مگر اس شخص کے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا۔ اب وہ شخص لوگوں کو یہ نہیں کہتا تھا کہ میرے ساتھ یہ ہوا، بلکہ یہ کہتا تھا میں نے اللہ کو آزمائش میں پایا ہے اور وہ کبھی مایوس نہیں کرتا۔ وہ اکثر رات کے آخری پہر جاگتا، سجدے میں جا کر شکر ادا کرتا اور درود پاک پڑھتے ہوئے کہتا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر سکون پایا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ صرف ایک مشکل نہیں، پوری زندگی سنوارتا ہے۔ دعا، درود، صبر و شکر، یہ چار چیزیں اللہ کسی بندے کے ہاتھ آ جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت اسے توڑ نہیں سکتی۔ مشکلات آئیں گی، آزمائشیں ہوں گی، مگر دل ٹوٹے گا نہیں، کیونکہ وہ اللہ سے جڑا ہوا ہے، اور یہی اصل کامیابی ہے۔